चाचा सलाम कर रहे मैं पता कर लेता मिनट तक आते जी सर जी सही गई है जी
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ معزز سامعین، آج کا جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کی جارحیت اور اسرائیل کا مسلمان بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ نبی پاک سے محبت کرنے والے نوجوان جب کبھی بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو اس کی داد رسی کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ آج دنیا میں 55 ممالک ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی ممالک ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد اسلامی ممالک کی فوج ہے، اور جس میں سب سے زیادہ قوی فوج پاکستان کی ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جو ہے اگر اسے تکلیف محسوس ہو تو پورے کا پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے کسی کونے میں کسی جگہ پر بھی مسلمان کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں میں سے ایک ہلکا سا بیان تک بھی نہیں آیا کہ ہم فلسطین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے اب امریکہ جو ہے وہ بحری جہاز جو ہے وہ اسلحے وغیرہ کے اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے،
برطانیہ ان کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے، اور ہمارے تمام کے تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس سے کبھی بھی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش نہیں ہوگی، اور ان کو فوج بھی بھیجنی چاہیے اور ان کی امداد کے لیے میزائل وغیرہ بھی بھیجنے چاہیے۔ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے، اور پورے دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں، اور ان کی فوج بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اوپر حکمران جو ہیں وہ اسلامی نظریات کے نہیں ہیں، وہ یہودیت پرست ہیں اور قادیانیت پرست ہیں اور عیسائی پرست ہیں، ان کے اشاروں پر چلنے والے ہیں۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہاں تک کہ ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی کہ ایک مسجد میں مؤذن اذان پڑھ رہا ہے، اور دوران اذان ہی پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ بمباری کے ساتھ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی لوگ جو تھے وہ سلنڈر کر جاتے تھے، اور یہ سب کچھ کیوں تھا کہ دلوں میں محبت رسول تھی، عشق مصطفیٰ تھا۔ انگریز نے یہی عشق مصطفیٰ نکالنے کے لیے اس بر صغیر میں ایک ایسی چال چلی جن لوگوں نے نبی پاک کی گستاخیاں کی اور نبی پاک کی جو شان تھی ایک گاؤں کے چودھری کے برابر قرار دی، بڑے بھائی کے برابر قرار دی، اور انہوں نے اپنے ماہرین سے یہ تجزیہ کروایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کون سی ایسی قوت اور طاقت ہے جو ان کو باطل طاقتوں سے ٹکرا دیتی ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اسے نکال دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج نبی پاک کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے۔ جب نبی پاک کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر جب کبھی بھی اس طرح کا موقع آئے گا تو پھر مسلمان جو ہیں کبھی رکیں گے نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ جان بھی دے دیں گے، اور جہاد سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائیں انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ایک وقت تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے جنرل طارق بن زیاد نے یہ کہا تھا کہ کشتیاں جلا دو، تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کشتیاں جلا دی ہیں، اب تو ہم واپس جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، اگر فتح نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو کیوں تم نے کشتیاں جلانے کو کہا؟ جب ارادے پختہ ہوں، کہتے ہیں نا اقبال کا شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خطا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو طارق بن زیاد نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لشکر میں ہمارے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر تلوار پکڑ کر کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس خواب نے مجھے یہ یقین دلا دیا ہے کہ فتح ہماری ہوگی، ہمیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ اور آج بھی ہمارے آقا زندہ و جاوید ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمیں میدانی طور پر عملی طور پر میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرشتے جو ہیں رب کی طرف سے میدان بدر میں کافروں کے لیے نہیں آئے تھے، مومنین کے لیے آئے تھے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو، آرمی چیف کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور فلسطین کی مدد کے لیے انہیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میدان بدر میں فرشتے جو ہیں مسلمانوں کے لشکر کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اتار سکتا ہے تو اب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما سکتا ہے۔ لیکن جب تک ہم میدان میں نہیں جائیں گے اس وقت تک نہیں، جب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک نہیں۔ اور جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں میری جنت میں کوئی کمی آئی محسوس ہوئی ہے؟ سب کہیں گے یا رب العالمین نہیں، تیری جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن شہید اٹھے گا، وہ کہے گا یا رب العالمین ایک کمی ہے تیری جنت میں۔ اللہ فرمائے گا کون سی کمی ہے؟ شہید کہے گا یا رب العالمین جب تیرا نام بلند کرنے کے لیے
تیرے بندوں پر جب ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان پر ظلم و ستم روکنے کے لیے میں نے کفار کا مقابلہ کیا تھا، مسلمانوں کے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کی گولی جب میرے جسم میں لگی تھی یا میری گردن پہ تلوار لگی تھی، اس وقت جب میں نے تیرے نام پر اپنی جان قربان کی تھی، جو مزہ مجھے اس وقت دنیا میں آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں آیا۔ میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں، تیرے نام پر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر تیرے نام پر دوبارہ اپنی جان قربان کروں۔ تو یہ جہاد کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب سے ہم نے اس جہاد کو چھوڑا ہے، ہم مغلوب ہو گئے ہیں، دنیا ہم پہ غالب ہو گئی ہے، اور ہمارے دلوں میں وہ پختہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ ورنہ حضور کے غلام تو اپنی جانیں کٹوا دیا کرتے تھے، گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے، جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کفار کو اس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب ضرورت اس وقت اسی بات کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر فلسطین کا ساتھ دیں۔ فلسطین میں چھوٹے بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات گرائے جا رہے ہیں، اور اسلحہ ان پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا کفر جو ہے ایک ہی دین ہے، وہ سب ملے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی اپنی بقا کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے لیے اقدام کرنے چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، اور اگر ہماری فوج کو عوام الناس میں سے بھی لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر انہیں بھی ساتھ دینا چاہیے۔ اور فلسطین پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی ناگزیر واقعات ہیں ایسے، اور اقوام متحدہ OIC جو اس انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، وہ بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیا کے جس کونے میں چاہتے ہیں لوگ ان پر ظلم و ستم کر دیتے ہیں۔ کبھی کشمیر میں ہوتا ہے، کبھی چچینیا میں ہوتا ہے، کبھی افغانستان پر ہوتا ہے، تو کبھی فلسطین پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو ابھی بھی عقل سلیم نہیں ہے، ابھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور منہ توڑ ان کو جواب دینا چاہیے۔ ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے، اور اگر چلانا پڑتا ہے چلا دیا جائے، اور پوری دنیا کو بتلا دیا جائے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو نہ چھیڑو تم، ورنہ ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ جب ہم نکلیں گے تو اللہ کی فتح ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمان جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، ان کی شہادت کے خون کا صدقہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے اور انہیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے مقابلے میں نکلنا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، بہت بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں، جس میں ایک دو نے بیان دیا ہے، طیب اردوغان نے بھی دیا ہے، اور ایران نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ کرے کوریا نے جو کہا ہے وہ ساتھ مل جائے، رشیا ہی مل جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد ہو، اور ان یہود و نصارہ کا جو ہے وہ منہ بند کیا جائے۔ اللہ اس قابل کر دے اور ان کو یہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا